بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض جميعا منه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير نحن أقرب إليه بالحبل الوريد وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بہت محترم دوستو، جان سے زیادہ عزیز بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور میرے سب بچے جو میری آنکھوں کی روشنی ہے، جن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نسبت اور اللہ تعالیٰ کے توکل، یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ یقین کیا ہے کہ انشاءاللہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بچے، میرے مرشد کریم حضور قمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مشن کو، ان کی تعلیمات کو، جو قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تعلیم دی ہیں، اور ان تعلیمات کو جو خود اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھائی ہیں، انشاءاللہ کئی نسلوں تک اس کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش کرتے رہیں گے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی کئی آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن پاک میں 6400 سے
زائد آیتیں شمار کی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو 2 علوم عطا فرمائے ہیں. ایک علم شریعت ہے اور دوسرے علوم اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت سے متعلق ہیں. شریعت مطہرہ میں تو وہ تمام باتیں پڑھائی سکھائی دکھائی اور مشق کرائی جاتی ہیں جس سے انسان کا شعور اس قدر بالغ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تفسیر کائنات سے متعلق علوم بھی سیکھ لے. یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ بچے کو جب علم سکھاتے ہیں ہم لوگ یا ہمارے اساتذہ کرام تو پہلے ہم بچے کو نرسری میں داخل کرتے ہیں اور نرسری میں 2.5 سے 3 سال کا وقت لگ جاتا ہے. اس کے بعد پہلی کلاس دوسری کلاس 5ویں کلاس 8ویں کلاس اور 10ویں کلاس تک پڑھ کر ہمارے بچے اتنا شعور حاصل کر لیتے ہیں یا ان کے شعور میں اتنی ترقی ہو جاتی ہے یا اتنی جلا مل جاتی ہے شعور کو اب وہ علم کی اہمیت سے واقف ہو جاتے اور علم کے مختلف باب جن کو ہم کلاسیں کہتے ہیں پڑھتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی مختلف علوم میں PhD کر لیتا ہے کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے کوئی حکیم بن جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے علم کے باب ہیں جو وہ پڑھتے ہیں. لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ نرسری ہے. نرسری کے بعد پہلی کلاس ہے دوسری کلاس ہے پھر 10ویں کلاس ہے. بغیر کلاس میں پڑھے ہوئے کوئی آدمی نہ BA کر سکتا ہے نہ MA کر سکتا ہے نہ PhD ہو سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ ڈاکٹر بن سکتا. نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ بنیادی کلاسیں ہیں جن پر عمل کر کے جن کو پڑھ کر سمجھ کر امتحان میں پاس ہو کر اس کے پورے آداب پورے کر کے جیسے پاکی کی شرط ہے وقت کی شرط ہے اس میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی شرط ہے رکوع قوما سجدہ اس کی شرط ہے. یعنی وہ تمام باتیں جو ہم تقریباً
دنیاوی علوم حاصل کرنے میں سیکھتے ہیں، اس کے بعد دنیاوی جو علوم ہے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ جس کو پیغمبران کرام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا پروگرام ہے، اس کی انہوں نے تشریح کی۔ مثلا اللہ نے کہا کہ نماز فرض ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب کے ساتھ، وضو کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، قبلے کی شرط کے ساتھ نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے سے میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالی کے علوم کو سیکھنے کے لیے مشق۔ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ نماز میں یکسوئی ضروری ہے۔ اگر نماز میں یکسوئی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ماعون میں پارے 30 میں فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ ایسی صورت ہے جو تقریباً اکثر مسلمانوں کو یاد ہے۔ الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اب آپ قرآن کریم کو پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے الذین هم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ یعنی ان کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، کیا نماز کے آداب پورے ہو رہے ہیں، کہ نماز میں یکسوئی ہو رہی ہے، کیا نماز کی اتنی اہمیت ہے جتنی ہم دوسرے کاموں میں ذہن کی یکسوئی کو اہمیت دیتے ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور سے نمازی، کہ سب نماز میں مزہ نہیں آتا۔ بھائی کیوں مزہ نہیں آتا؟ کہ نماز میں اتنے خیالات آتے کہ کئی دفعے تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کیا سورت پڑھی، اب دوسری میں کیا پڑھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کی بجائے آدمی ایک سجدے میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 سجدے بھی کر لیتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میری دانش میں، میں بہت ہی کم علم آدمی ہوں بھائی، میری دانش میں
یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں نماز قائم نہیں ہوتی. پڑھنے کا لفظ قرآن میں کہیں میں نے تو پڑھا نہیں بھائی. قائم کرو صلاۃ، قائم کرو صلاۃ، قائم کرو صلاۃ. وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جہاں پڑھنے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کر ترتیب کے ساتھ حاضر دماغ کے ساتھ پڑھو، تلاوت کرو. تو قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور آپ نیت باندھتے وقت یہ اعلان کریں کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد نمازی ہاتھ باندھ لیتا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاتھ باندھنے کا مطلب ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. لیکن بھائی آپ خود غور کریں، اس سے مراتب سامنے رکھتے ہوئے مرتبے کے حقوق ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں. بزرگوں کے سامنے آپ اور طرح باادب کھڑے ہوتے ہیں، دوستوں کے سامنے دوسرا طریقہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے دوسرے طریقے میں ہر وقت بھائی ادبی کرتے رہتے، ہو بھی نہیں سکتا. اولاد کے سامنے آپ کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے. اگر اولاد ادب نہ کرے، والدین کا احترام نہ کرے، تو معاشرے میں کوئی اس کی وقت نہیں، اور اللہ رسول کے لیے بھی اس کی کوئی وقت نہیں. آداب ہے. اب میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر کا مطلب اگر کسی کو پتا ہے، اللہ کرے سب کو مسلمانوں کو پتا ہو، تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ماں سے بڑا، باپ سے بڑا، باپ سے بڑا، حیثیت سے بڑا، کاروبار سے بڑا، بیوی بچوں سے بڑا، دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے. اور جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہاتھ بھی باندھ لیا آپ نے، عز و انکساری کے ہاتھ بھی باندھ لیے، تو اب اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی پوری توجہ، پوری یکسوئی، پورا کنسنٹریشن، پورا انہماک صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر اللہ کی ذات کے لیے پورا انہماک نہیں ہے تو میرے بچوں اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا انہماک کا، یکسوئی کا، ادب و احترام کا، اللہ کی خالقیت کا، ربوبیت کا اقرار ہوا؟ میری دانش میں تو اس اقرار میں وہ یقین ہی شامل نہیں ہے جو اقرار کی تعریف میں آتا ہے. اب کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے علاوہ آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. آپ ٹائپ کرتے ہیں،
کوئی خیال نہیں آتا. آپ حساب کتاب کرتے ہیں, کوئی خیال نہیں آتا. اور جب کوئی خیال آ جاتا ہے تو میزان صحیح نہیں ہوگی. 20 دفعے ٹوٹل کریں, میزان کریں, اور آپ یکسو نہ ہو ذہنی طور پر, تو کبھی میزان صحیح نہیں آئے گی. کبھی 10 روپئے ادھر ہو جائیں گے, 10 روپئے ادھر ہو جائیں گے, 20 روپئے ادھر ہو جائیں گے, 20 روپئے نیچے ہو جائیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی یہ تو بابا جی کہہ رہے ہیں. یہ ہر آدمی کی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کسی کام میں ذہنی اختلال ہوتا ہے, ڈسٹربنس ہوتا ہے, انہماک نہیں ہوتا, یکسوئی نہیں ہوتی, تو آپ بتائیں کیا وہ کام صحیح ہوتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھانا پکاتی, ذہن ان کا کہیں اور چلا جائے. کیا کھانا مزیدار پکے گا؟ کیا کھانا جل نہیں جائے گا؟ کیا مسالوں میں گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ کبھی مرچیں بھول جائیں گی, کبھی وہ بیگم صاحبہ نمک زیادہ ڈال دیں گی, کبھی نمک ڈالنے ہی بھول جائیں گی. پھر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. بچے اگر ذہنی طور پر یکسو نہ ہو تو کیا پوری زندگی وہ قاعدہ پورا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. کھانا ہم سب کھاتے ہیں, روز کھاتے ہیں. میرا تو تجربہ ہے, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے بزرگوں کا تجربہ ہے, آپ کا بھی ہوگا. کبھی کھانا کھاتے کھاتے کسی خیال میں غرق ہو جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کھانے کی طرف سے ذہن ہٹ جاتا ہے. کیا وہ لقمہ حلق میں نہیں اٹک جاتا؟ کیا آنکھیں باہر نہیں آ جاتی؟ جلدی کرو جلدی کرو, پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. پانی پینے سے وہ حلق میں اٹکا ہوا لقمہ نیچے اتر جاتا ہے. پانی سے تو بھائی اترا ہو یا نہ اترا ہو, جس خیال میں آپ کو اچھو لگا ہے وہ جو پانی کی طرف آپ کا ذہن گیا, وہ خیال منتقل ہو گیا آپ کے کھانے, اور نتیجے میں آپ پانی پی لیتے ہیں, اس کے بعد پھر پورا کھانا کھا لیتے ہیں. کیا آپ راستہ نہیں بھول جاتے؟ بھائی بے خیالی میں راستہ بھول گئے, بھائی ہمیں تو ادھر نہیں ادھر جانا تھا. اور اگر آپ کو بے خیالی نہ ہو, یعنی راستے کے علاوہ کسی خیال کا غلبہ نہ ہو, تو آدمی کبھی راستہ نہیں بولتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں ہمارا دل اس لیے نہیں لگتا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کاروبار میں, بیوی میں, بچوں میں, دشمنی میں, ہمدردی میں, اس میں لگ جاتا. ایسا کہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں. 17 رکعتوں کا مطلب یہ کہ 34 سجدے کرتے ہیں ہم لوگ. اب ماشاءاللہ اتنے لوگ, ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں. آپ خود اپنے اندر جھانکیں, کیا سجدے میں جانے کے بعد واقعتاً ہم سبحانہ ربی الاعلی, اے ہمارے رب آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے, کیا رب کو دیکھتے؟ کیا رب کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے؟ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعے کا ہے, 5 دفعے کا.
کئی دفعہ تو حیرانی ہوتی ہے، آپ مسجد میں جائیں دیکھیں کہ آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلی، وہ دوسرا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ابھی آپ 2 سجدے پورے کریں گے، دوسرا آدمی دوسری رکعت کے سجدے میں آ جائے گا. دیکھیں آپ جائیں جہاں اجتماع ہو نمازیوں کا، وہاں جائیں، اپنے اوپر بھی قیاس کریں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ سے پوچھو یہ کون سی صورتیں پڑھی؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یاد نہیں. میرے بچوں، میرے دوستوں، میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے نماز پڑھنا غیر ضروری ہے، یہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو. نہ، نماز ایسا فرض عین ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہ ہو سکو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں ہو سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہاتھ کے اشاروں سے پڑھو، ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشاروں سے پڑھو. اور اگر بے ہوشی طاری ہو جائے، آنکھ کے اشاروں سے بھی نماز قائم نہ کر سکو، تو جب ہوش و آواز درست ہو تو نماز کی جو قضا ہو گئی ان فرضوں کو پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ مال، نہ اولاد، سب سے بڑا اللہ ہے. تو سب سے بڑا اللہ کا مطلب یہ اب اللہ کے علاوہ ہر طرف سے ذہن ہٹ جانا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو. تو ابھی دیکھیں نا قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. اب کوئی کہتے ہیں آپ دفتر میں جاؤ اور وہاں سے جا کے بیٹھو اور 9 بجے سے 5 بجے تک بیٹھے رہو. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پختہ ارادہ کر کے قائم ہو کر 9 بجے سے 5 بجے تک بیٹھے رہو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے. رزق تو مچھلی کو بھی ملتا ہے، رزق تو چڑیوں کو بھی ملتا ہے، چیونٹیوں کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، درختوں کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، نہیں قائم کرتے، انہیں ملتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا. من یشاء، جس کو چاہے. تو رزق کا حصول تو بھائی سب کو ہوتا ہے. مثلا ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کے آیا ہوں، وہاں تو کوئی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے مجھے رزق دیا. پیدائش کے بعد 2 سال تک اماں کا دودھ پیتا ہوں. جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں آتا تو ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا. بغیر حساب. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سکھانا بھی نہیں پڑتا، بچے کا منہ
ماں کے سینے سے لگا دو اور بچہ چسر 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 کر کے دودھ پی لیتا. اس کو کسی نے سکھایا ہے؟ اس نے کوئی محنت مشقت کی ہے؟ اس نے کوئی دکان کھولی ہے؟ اس نے کوئی نوکری کی ہے؟ اس نے کوئی مزدوری کی ہے؟ یہ عمل 10-12 سال تک رہتا. نلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، اسکول بھیجنا، کیا کہتے ہیں اس کے بستے کو تیار کرنا، اس کو جناب ٹفن دینا، یعنی ہر چیز جو بچے کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ ماں بیمار ہو، کمزور ہو، روزے سے ہو، نیند پوری نہ ہوئی ہو، صبح کو اٹھے گی، اپنے بچے کو تیار کرے گی، وردی پہنائے گی، اسکول کی یونیفارم پہنائے گی اور کچھ کھانے کو دے گی اور ساتھ کھانا کر دے گی. میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ماں کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں، تمہاری ماں خود گیلے میں سوتی تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی. تمہاری ماں تمہارے لیے پوری پوری رات جاگتی تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہم بھی دیکھتے ہیں. بھائی اپنی ماں کو تو چلو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کی ماں کا جو کردار ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. بھائی کیا ماں اگر ذہنی طور پر یکسو نہ ہو، ایام رضاعت میں حمل کے دوران، میڈیکل سائنس سے آپ پوچھ لیں، بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی. کسی کا دماغ کمزور ہو جائے گا، کسی کا کوئی عزم کمزور ہو جائے گا، کسی کی انگلی 1 سے 6 ہو جائیں گی، کسی کی انگلی 5 سے 4. یہ رات دن کا مشاہدہ ہے. بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ یکسوئی کے بغیر، کنسنٹریشن کے بغیر، ذہنی ارتکاز کے بغیر، ہر طرف سے ذہن ہٹا کر ایک نقطے پر ذہن مرکوز کیے بغیر کامیابی نہیں ہوتی. اب نماز کا بھی بھائی یہی اصول ہے. جو نمازیں اللہ کی یہ پڑھی جاتی ہیں اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور وہ نتیجہ ایسا نتیجہ جو ہے نا، مطلب ایک آدمی نے امتحان دیا، ان کا یہ پڑھ لیا، نتیجہ بتایا ہی نہیں گیا اس کو. کہ دنیا اس کو تسلیم کرے گی یہ میٹرک ہے، یا بی اے ہے، یا ایم اے ہے، یا پی ایچ ڈی ہے، یا انجینئر ہے؟ نہیں کرے. یہ آپ کا شعوری ارتقا ہے، اور یہی شعوری کیفیات ہے، اور یہی شعور ہے کہ جب تک حاصل کوئی چیز آپ کے سامنے نہ آ جائے آپ نتیجہ مرتب نہیں کرتے. تو نماز، صلاۃ قائم کرو، ایسا امر ہے اللہ تعالی کی طرف سے تمام پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا ہوا ہے کہ جس میں آدمی ذہنی یکسوئی کے ساتھ، ذہنی ربط کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اب
اگر سجدے میں حضور قلب ہو جائے تو بندہ یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے، مصدقہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سامنے ہے۔ اب یہ اعتراض کے ساتھ اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ اللہ نے فرمایا کن کن ہو جا، فیکون، ساری کائنات ہو گئی، ہو گئی، وہ تو گئی۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، میں کیوں ہوں، کون ہوں، کہاں ہوں، میرا کیا نام ہے، کیا صورت حال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے اپنی رہنمائی فرماتے ہیں، اپنی تجلی کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے میرے بندو الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ جب بندوں میں ساری مخلوق ہے، سبھی مخلوق ہے، بندے جب آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہو کے آواز کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں انہیں اللہ تعالی کی تجلی کا دیدار ہوتا ہے۔ اب کیا کہتی ہے مخلوق، کیا کہتی ہے؟ قالوا بلا، جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کہنا کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا بھائی، حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے، اور یہ اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری لگے جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تو یہ کہتا ہے هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، میں ہی تمہاری ابتدا ہوں، میں ہی تمہاری انتہا ہوں، میں ہی تمہارا ظاہر ہوں، میں ہی تمہارا باطن۔ الا انہ بکل شیء قدیر، اللہ ایسی ذات اعلیٰ وارفع ذات ہے، ہر چیز پہ قدرت کرتی ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالی مثال ہے، اللہ تعالی ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں مخلوق ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، کائنات کی یہ ہر شے کو اللہ کی تجلی نے، اللہ کی صفات نے احاطہ کیا ہوا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنی رہنمائی فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلا کے اپنی رہنمائی فرما دی، تجلی کی شکل میں، باتیں بھی کی۔ ہمارے محبوب رحمت للعالمین، ہماری شفاعت کرنے والے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب سیدنا حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، قرآن میں موجود ہے، پورا ڈیٹیل موجود ہے۔ وہاں جناب اور قریب گئے اور قریب گئے اور قریب گئے اور قریب گئے اور قریب گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو گئے۔ اب کیا ہوا بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ
ہم نے اپنے بندے کو جو چاہا وہی کی، یعنی ہم نے اپنے بندے سے جو دل چاہا باتیں کی اور کائنات کے اسرار و رموز بتائے۔ الصلاۃ معراج المومنین، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی وہ سکت کے مطابق آدمی اللہ کی تجلی کا دیدار کر لیتا ہے، بشرطے کہ نماز کی ادائیگی صحیح ہو اور اس میں خیالات کی اظہار نہ ہو۔ روزے کی بھی حکمت ہے بھائی، زکوٰۃ کی بھی حکمت ہے یہ، اس پہ آپ قرآن پڑھیں، غور کریں، حکمت کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کو عید مبارک اور آپ سب کو آدم دے مبارک ہو۔ آپ نے بڑی جد و جہد سے، کوشش سے، خلوص نیت سے، پیسے سے، ہمت سے، وقت سے اپنے باپ، تمام انبیاء کے باپ، تمام اولیاء اللہ کے باپ، اللہ کے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کو اجر دیں گے اور ضرور دیں گے۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سب کو عید مبارک اور آدم ڈے کی کامیابی پر بھی مبارک۔ سب دوستوں کو سلام اور بیٹیوں کو دعا، بیٹوں کو دعا، بچوں کو پیار۔ اللہ حافظ۔